السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ جناب خامنئی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ لوگ غم کا اظہار بھی کر رہے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے خوشی کا راز یہ تھا کہ اب اسلام کو دبا لیا جائے گا، اب اسلام کمزور ہو جائے گا۔ ان بے وقوفوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی تم نے اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے، ابھی تم نے اسلام کے باپ کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ پاسٹ میں جائیں، یہ ایران کی جنگ اور اسرائیل کی جنگ یہ آج کی جنگ ہے۔ تم اسلام کی ہسٹری کو چیک کرو، اسلام کا پاسٹ دیکھو، اسلام کو جتنا دبایا گیا ہے، اسلام پر جتنا ظلم ہوا ہے، اسلام کو جتنا کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، رب کریم نے اسلام کو وہ قدرت عطا فرمائی ہے، رب کریم نے اسلام کو وہ وقار عطا فرمایا ہے، اسلام اتنا ہی عروج پاتا ہوا گیا ہے، اسلام اتنا ہی سر بلند ہوتا ہوا گیا ہے۔ تم نے اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے، ابھی تم نے اسلام کے باپ کو نہیں دیکھا ہے۔ آئیے تمہیں بتاتا ہوں، تم یہ سوچتے ہو خامنئی مر گیا تو اب اسلام کا نام لینے والا کون رہے گا؟ ارے تم کیا سوچتے ہو کہ کوئی خامنئی ایسا شخص تھا کہ جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہو؟ تمہاری سوچ فضول ہے، تمہاری عقل پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ آئیے تمہیں بتاتا ہوں، اسلام کو جب جب دبانے کی کوشش کی گئی، اسلام کی بنیادیں جب جب کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام کیسا ابھرتا ہوا نظر آیا ہے، اسلام کیسا غالب ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جنگ بدر کے بعد اللہ اکبر، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا۔ تم ایران اور اسرائیل کی جنگ کی بات کرتے ہو، اس جنگ کی بات بتاؤں میں جس جنگ میں اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شرکت فرمائی تھی، اور لوگوں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی۔ لوگوں نے چاہا تھا اب بانی اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگوں نے چاہا تھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شہید کر دیں گے تو اب اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کریم نے اسی رمضان المبارک میں اسلام کو وہ فتح عطا فرمائی تھی، اسلام کو وہ عروج عطا فرمایا تھا، اسلام کو وہ ارتقاء عطا فرمایا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر کے بعد پکڑا گیا ہے۔ جنگ بدر میں 70 کافروں کو مارا گیا تھا اور 70 کو قید بھی کر لیا گیا تھا۔ ان کا جو گھمنڈ تھا سب کے سب چکنا چور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت خبیب کو کافروں نے پکڑا تھا، پکڑنے کے بعد کہا تھا اب خبیب کو قتل کر دیا جائے، اب خبیب کو شہید کر دیا جائے، اب خبیب کو مار دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے بعد کفار نے سوچا تھا اب اسلام کی بنیاد کو کمزور کر دیا جائے گا، اب اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اب اسلام کی اللہ اکبر بنیاد ہل جائے گی۔ لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق اسلام ہے، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ ارے عقل کے اندھو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر کے بعد کفار نے پکڑا تھا، کفار نے سوچا تھا اب خبیب کو شہید کریں گے، شہید کرنے کے بعد اب یہ لوگوں میں میسج آئے گا، اب اسلام کمزور ہونے لگا اور خبیب کو اب اللہ اکبر اسلام سے ہم لوگ پھیر لیں گے۔ لیکن خبیب کے جذبے کو سلام، خبیب کی ہمت کو سلام، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا ہے اور پکڑنے کے بعد کفار نے اعلان کیا تھا تمام کے تمام لوگ تمیم کی طرف چلے جائیں، خبیب کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں خبیب کا وہ جذبہ ایمانی تھا جس جذبہ ایمانی کو تم جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ حضرت خبیب کو پکڑا جاتا ہے، پکڑنے کے بعد کہا جاتا ہے اے خبیب تمہیں اب سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ خبیب کہتے ہیں سولی پہ چڑھا دو، دین اسلام کی خاطر مجھے سب کچھ قبول ہے۔ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بدبخت نے کہا تھا اے خبیب کیا تم یہ نہیں سوچ رہے ہو کاش تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے اور تمہیں اللہ پر کبیرہ اس جگہ سے ہٹا دیا جاتا؟ خبیب کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میرے نبی کی بات تو بہت دور کی بات ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا ہوں کہ میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے۔ کفار نے کہا تھا اب خبیب کو قتل کر دیا جائے، اب خبیب کو مار دیا جائے۔ اللہ
अकबर कबीरा हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु को सूली पर चढ़ाया जाता है। हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होते हैं। जब हजरत खुबैब शहीद हुए थे, हजरत सईद ने ये देख करके इस्लाम कबूल कर लिया था। लोगों ने इस्लाम को जब जब दबाने की कोशिश की है, लोग इस्लाम की तारीख को देख करके, इस्लाम की हिस्ट्री को देख करके, इस्लाम के वक़ार को देख करके, इस्लाम की तरबियत को देख के लोग दबते हुए नजर नहीं आए हैं, लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आए हैं।